السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اعتکاف کے احکام کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر کہ ایک اعتکاف کرنے والے بندے کو کن کن کاموں سے بچنا چاہیے اور کون کون سے کام اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابو داؤد کے اندر 2673 نمبر ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ علی المعتکف ان لا یعود مریضا۔ سنت اور طریقہ کار صحیح معتکف کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے تو عام دنوں کے اندر تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا سنت ہے اور فرض ہے، بلکہ حق ہے دوسرے مسلمان بھائی پر، لیکن حالت اعتکاف میں وہ اس کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا۔ ولا یشہد جنازۃ، اگر اس کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، ولا یشہد جنازۃ، تو سنت یہ ہے کہ وہ جنازے میں بھی شمولیت اختیار نہیں کرے گا۔ ولا یمس امرأۃ، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ولا یباشرھا، اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے گا۔ ولا یخرج لحاجۃ، اور کسی بھی حاجت کے لیے اپنے اس معتکف سے نہیں نکلے گا۔ الا لما لا بد منہ، ہاں اگر کوئی ایسی حاجت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے، تو اس کے لیے وہ اپنے معتکف سے نکل سکتا ہے۔ مثلا پیشاب اور پخانے کے لیے اگر مسجد کے اندر کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے تو وہ باہر جا کر یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کا کوئی یہی ہے کہ اگر پیشاب اور پخانے کے لیے مسجد کے اندر کوئی بندوبست نہیں ہے تو وہ یہ جا کر باہر کر سکتا ہے۔ تو اس اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرنی چاہیے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ساتھ میں کوئی اور بھی معتکف بیٹھا ہے تو زیادہ دنیاوی گفتگو سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی دینی کے مسئلے کی بات ہے یا اس طرح کا کوئی مسائل ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو یہ گفتگو کو کر سکتے ہیں، اور چہرے کو بھی چھپانا ضروری نہیں ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر مسجدوں کے اندر معتکف جو ہے وہ نقاب کر کے اور چہرہ چھپا کر باہر نکلتے ہیں، تو یہ بھی کسی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ وہ چہرہ دکھا سکتے ہیں، فضول گفتگو نہ کسی کے ساتھ کریں، یعنی عام دنوں کی روٹین سے ہٹ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اٹیچ رکھے اور دنیاوی کاموں سے بالکل کٹ جائے۔ اگر موبائل فون ہے تو اس کو بھی بند کر کے وہ مسجد کے اندر آئے اور اعتکاف کے بعد ہی اس کو استعمال کرے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی تمام